بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ بحرین کے بادشاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ نے ولی عہد سلمان بن حمد الخلیفہ کو نیا وزیر اعظم مقرر کر دیا ہے۔ گزشتہ روز بحرین کے وزیر اعظم شیخ خلیفہ بن سلمان الخلیفہ 84 برس کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ شاہی فرمان میں کہا گیا ہے کہ نئے وزیر اعظم کی تقرری کا فیصلہ فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ 1970 سے بحرین کی وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز 84 سالہ وزیر اعظم شیخ خلیفہ بن سلمان الخلیفہ بدھ کو امریکہ میں انتقال کر گئے تھے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز ال سعود نے عالمی برادری پر ایک بار پھر زور دیا ہے کہ وہ ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکے اور مسئلہ فلسطین کا منصفانہ حل کروائے۔ شاہ سلمان نے کہا کہ ایرانی نظام خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ ایران کی طرف سے دوسرے ملکوں کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے، فسادات کو ہوا دینے کی سازشیں جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس مقصد کے لیے وہ خطے میں اپنے پروکسیوں کو بھی استعمال کر رہا ہے۔ سعودی فرمانروا کا کہنا تھا کہ عرب خطہ اس وقت کئی بحرانوں کا سامنا کر رہا ہے۔ ایران خطے میں اپنا سیاسی اور نظریاتی ایجنڈا مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بدقسمتی سے خطے کے بعض ممالک ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایران کی بے جا حمایت اور پڑوسی ہونے کے اصولوں کو پامال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تنازع فلسطین کے حوالے سے ملک کا اصولی موقف تبدیل نہیں ہوا ہے۔ ہم سن 1967 کی لڑائی سے قبل کی سرحدوں پر اسرائیل کی واپسی اور القدس پر مشتمل آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سعودی حکومت نے کسی درخت یا پودے کو کاٹنے والے فرد کو کڑی سزائیں سنانے کا اعلان کیا ہے اور ایسے کسی بھی فرد پر $80 لاکھ یعنی 3 کروڑ سعودی ریال جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ اس کو 10 سال تک قید کی سزا بھی سنائی جائے گی یا یہ دونوں سزائیں بیک وقت بھی سنائی جا سکتی ہیں۔ درختوں کی کٹائی، جڑی بوٹیوں یا پودوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے، انہیں ان کے تنے، پتوں، شاخوں یا کسی بھی حصے سے محروم کرنے یا ان کی مٹی کی تبدیلی کے ذمہ دار افراد کو ملک کے ماحولیاتی قانون کے تحت کڑی سزائیں سنائی جائیں گی۔ تائیوان میں ایک ایسا حیران کن واقعہ پیش آیا ہے جہاں اپنی من پسند ڈش کا نام سنتے ہی کوما میں گیا شخص اس سے باہر آ گیا۔ چوبچ نامی 18 سالہ یہ نوجوان ایک ٹریفک میں شدید زخمی ہو گیا تھا۔ ڈاکٹروں نے اس نوجوان کی طبیعت کو بہتر بنانے کی بھرپور کوشش کی، تاہم وہ اسے کوما میں جانے سے نہیں بچا سکے۔ اس لڑکے کے اہل خانہ اس کی تیمارداری میں ہی لگے ہوئے تھے، لیکن اس کو ہوش میں لانے سے قاصر رہے۔ بڑے بھائی نے بتایا کہ معاملات اس وقت تبدیل ہو گئے جب وہ اپنے بھائی سے ملنے کے لیے ہاسپٹل گیا۔ بڑے بھائی نے کہا کہ میں تمہاری پسندیدہ ڈش چکن فلے کھانے جا رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی اس لڑکے کی دھڑکن چل پڑی اور تیز ہو گئی۔ اس کے بعد لڑکے کی طبیعت میں روز بروز بہتری آنے لگی اور اب وہ بالکل ٹھیک ہے۔ عمرہ کی ادائیگی اور مسجد حرم میں نمازیوں کی تعداد کو کنٹرول کرنے کی ذمہ دار انتظامیہ نے مطاف کے صحن میں طواف کے لیے مختص کردہ راستے تبدیل کر دیے ہیں۔ طواف کے لیے جو ٹریک واضح کیے گئے تھے، تیسرے مرحلے کے بعد ان میں تبدیلی کی گئی ہے۔ پہلے 2 ٹریک عمر رسیدہ اور معذور عمرہ زائرین کے لیے مختص ہیں۔ ایک ٹریک سے دوسرے ٹریک کے درمیان 360 سینٹی میٹر کا فاصلہ ہے۔ عمرہ زائرین کے طواف میں مدد کے لیے 3 الگ الگ رنگوں کی وردیوں والے 531 افراد تعینات کیے گئے ہیں۔ انہیں 160 کے گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر 18 رضاکاروں کے لیے ایک سپروائزر مقرر کیا گیا ہے۔ خواتین کو کنٹرول کرنے کے لیے 250 خواتین پر مشتمل عملہ تعینات کیا گیا ہے۔ روس کی کان سے نکالا گیا نایاب گلابی ہیرا جنیوا میں $27 ملین یعنی 4 ارب 21 کروڑ روپے سے زائد پاکستانی روپے میں نیلام ہو گیا۔ 14.83 کیرات کے دی اسپرٹ آف دا روز نامی ہیرے نے مہنگا ترین ہیرا ہونے کا ریکارڈ بھی اپنے نام کر لیا۔ منتظمین نے ہیرے کو فطرت کا عجوبہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ گلابی جواہرات نایاب ہونے کی وجہ سے ان کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔
دا اسپرٹ آف دا روز روس کی کان سے 2017 میں نکالا گیا تھا اور قدرتی رنگ کو نقصان پہنچائے بغیر اسے تراشنے میں 1 سال کا عرصہ لگا تھا۔ روسی صدر پیوٹن نے اعلان کیا ہے کہ وہ ملک کی جوہری طاقت کی جدید کاری اور اسے مزید مضبوط اور مستحکم بنائیں گے۔ روسی صدر نے مزید کہا کہ اس قسم کی طاقت کے تحفظ سے نہ صرف لڑائی کا امکان ختم ہوتا ہے بلکہ روس پر ہر طرح کا دباؤ ختم کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ سعودی عرب اور بحرین کو جوڑنے والا کنگ فہد پل 1 جنوری 2021 سے عام افراد کے لیے دوبارہ کھولا جا رہا ہے۔ اس پل کو کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے بند کیا گیا تھا۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ پل پر نئے انٹری گیٹ قائم کر کے پرانے گیٹ ہٹا دیے گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں قومی پرچم کی توہین پر بھاری جرمانے اور قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے محکمہ انصاف نے عوامی آگاہی کے لیے ٹویٹر پر ایک پیغام جاری کیا ہے۔ اس پیغام کے مطابق عوامی مقامات یا عوامی آمد و رفت کے لیے کھلی جگہوں پر اماراتی پرچم کی توہین کرنے والوں کے لیے ملکی قانون میں سخت سزائیں موجود ہیں، جس کے مطابق قومی پرچم کو گرانے، پھینکنے، نقصان پہنچانے یا کسی بھی طریقے سے اس کی توہین کرنے والے کو کم از کم 10 برس اور زیادہ سے زیادہ 25 برس کی قید ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ قومی پرچم کی توہین کے مرتکب پر قید کی سزا کے ساتھ ساتھ 5 لاکھ درہم کا جرمانہ بھی عائد کیا جا سکتا ہے۔ پبلک پروسیکیوٹرز کے مطابق متحدہ عرب امارات کی رکن ریاستوں، خلیج تعاون تنظیم ممالک یا کسی دوسرے ملک کے پرچم کی توہین پر بھی یہی قانون لاگو ہوگا۔ آرمینیا کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم نے فوجی وسائل ختم ہونے کی وجہ سے اس سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ فیس بک سے براہ راست نشریات میں وزیر اعظم نے کہا کہ آرمی نے کہا کہ اب رکنا بہت ضروری ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی امریکی ریٹیلر کمپنی یعنی آن لائن مصنوعات فروخت کرنے والے اسٹور ایمیزون نے ہندوؤں کے احتجاج کے بعد متنازع زیر جمع اور پائیدان کو اپنی ویب سائٹ سے ہٹا لیا ہے۔ ان پر ہندوؤں کے بھگوانوں کے خاکے شائع کیے گئے تھے۔ نواز شریف لندن کے ہارلے سٹریٹ کلینک پہنچے، جہاں انہوں نے دل کا معائنہ کروایا۔ ہاسپٹل میں طبی معائنے کے لیے آمد کے موقع پر نواز شریف کے ہمراہ ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان اور صاحبزادے حسین نواز بھی موجود تھے۔ ڈاکٹر عدنان کا کہنا تھا کہ ہاسپٹل میں نواز شریف کا تفصیلی معائنہ کیا گیا ہے اور جلد ہی وہ دوبارہ ہاسپٹل جائیں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ نواز شریف طبی بنیادوں پر ضمانت ملنے کے بعد گزشتہ سال 19 نومبر سے لندن میں موجود ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں آٹے اور چینی کی قیمتوں میں واضح کمی آئے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اپوزیشن ذاتی مفادات کی خاطر ملک دشمنوں کی زبان بول رہی ہے۔ ان دنوں گلگت میں اپوزیشن کا سرکس لگا ہوا ہے۔ مختلف سروے رپورٹس کے مطابق گلگت میں پی ٹی آئی کو واضح برتری حاصل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پورے ملک کے لوگ اپوزیشن جماعتوں کے عزائم جان چکے ہیں۔ اپوزیشن نے قومی سلامتی کے امور پر بھی سیاست کی۔ ہر محاذ پر اپوزیشن کا مقابلہ کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مہنگائی سے متعلق ہماری صوبائی حکومتیں ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ملکی معیشت کے مثبت اشارے اپوزیشن کے لیے پریشان کن ہیں۔ آئندہ چند دنوں میں آٹے اور چینی کی قیمت میں واضح کمی آئے گی۔ بھارت میں پولیس نے چوری کا جھوٹا الزام عائد کر کے مسلم خاندان کو مسلسل ہراساں کیا، جس پر تنگ آ کر عبدالسلام نے اہل خانہ سمیت ٹرین کے سامنے آ کر اپنی جان لے لی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق آندھرا پردیش کے ایک گاؤں کے رہائشی 42 سالہ عبدالسلام اپنی اہلیہ 36 سالہ اسکول ٹیچر 14 سالہ بیٹی سلمہ اور 10 سالہ بیٹے داتا کلندر کے ہمراہ یہ ڈیسیجن لیا۔ یہ واقعہ ایک ہفتے قبل پیش آیا تھا، تاہم ویڈیو سوشل میڈیا پر اب وائرل ہوئی، جس پر سرکل پولیس انسپکٹر سوما شیکھر ریڈی اور ہیڈ کانسٹیبل گنگا دھر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جو بائیڈن کے مہم چلانے والے مینیجرز کا کہنا ہے کہ منتخب صدر عہدہ سنبھالنے کے بعد صدر ٹرمپ کے جن 4 ایگزیکٹو آرڈرز کو منسوخ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں،
ان میں کچھ مسلم اکثریتی ممالک کے افراد کی امریکہ آمد پر پابندی کا آرڈر بھی شامل ہے۔ ایگزیکٹو اقدامات میں ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق پیرس معاہدے میں دوبارہ شمولیت کو بھی شامل کیا گیا ہے، جبکہ عالمی ادارہ صحت میں دوبارہ شامل ہونے کے حوالے سے بھی اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ برطانیہ میں ہونے والی طبی تحقیق میں انکشاف کیا گیا ہے کہ کورونا سے متاثرہ افراد کو 90 دن کے اندر دماغی امراض کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ برطانوی آکسفورڈ یونیورسٹی کی تحقیق میں دریافت ہوا ہے کہ کورونا سے متاثرہ ہر 5واں شخص 90 دن کے اندر ذہنی بیماریوں کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ تحقیق میں امریکہ سے تعلق رکھنے والے 70 لاکھ افراد کے الیکٹرانک ہیلتھ ریکارڈ کا جائزہ لیا گیا۔ 70 لاکھ میں سے 62,000 سے زیادہ کورونا سے متاثرہ افراد شامل تھے۔ مسلسل 3 ماہ تک مشاہدے سے پتہ چلا ہے کہ کورونا سے صحت یاب ہونے والے ہر 5 میں سے 1 فرد پر پہلی بار بے چینی، ڈپریشن اور بے خوابی کے مرض کی تشخیص کی گئی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اس ریسرچ میں شامل ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ کورونا کے صحت یاب مریض ذہنی صحت کے مسائل کا سامنا کرتے ہیں۔ ہماری تحقیق کے رزلٹ سے ثابت بھی ہوتا ہے کہ متاثرہ شہری ذہنی مریض بن جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر مریم نواز اور ترک اداکارہ حلیمہ سلطان کے درمیان موازنہ کیا جا رہا ہے اور پاکستانی صارفین دونوں کی تصاویر پر دلچسپ تبصرے کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز مریم نواز گلگت کے علاقے نگر خاص میں انتخابی جلسے کے دوران بالکل ہی منفرد انداز میں نظر آئیں۔ گزشتہ روز مریم نواز نے مقامی لباس اور روایتی ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ ان کا یہ روپ بہت حد تک ترک اداکارہ حلیمہ سلطان سے ملتا جلتا تھا۔ سوشل میڈیا پر مریم نواز کا یہ انداز وائرل ہو گیا اور تقریباً ہر پلیٹ فارم پر مریم نواز اور حلیمہ سلطان کی تصاویر شیئر کی جا رہی ہیں، جس میں حیرت انگیز طور پر دونوں ہی نیلے رنگ کے لباس میں نظر آ رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر لوگ مریم نواز کا موازنہ ترک اداکارہ سے کرتے ہوئے دلچسپ تبصرے کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو مریم نواز کو حلیمہ سلطان سے بھی زیادہ خوبصورت قرار دے رہے ہیں، لیکن وہ لوگ جو حلیمہ کے کردار کو بے حد پسند کرتے ہیں، ان کے خیال میں حلیمہ اب بھی مریم نواز سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں۔ جہاں کچھ لوگوں نے مریم نواز کے انداز کی تعریف کی ہے، وہیں بہت سے لوگوں نے ان پر حلیمہ سلطان کی طرح نظر آنے پر طنز بھی کیا ہے۔ کسی نے کہا کہ مریم نواز حلیمہ سلطان کا سستا ورژن ہے، جبکہ کچھ نے کہا کہ مریم نواز نے حلیمہ سلطان کو کاپی کیا ہوا ہے۔ کچھ لوگ تو اس بات سے حیرت زدہ نظر آئے کہ واقعی مریم نواز نے حلیمہ سلطان کی طرح کا روپ دھار لیا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں ہی بہت ہی اچھی اداکارہ ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔